اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس سورہ مائدہ کی ایک آیت 5 نمبر پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانور، وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد بہت بڑا احسان جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا اسلام دے کر کے، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد شکاری جانوروں سے جو جانور شکار کیے جاتے ہیں تو کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، اس کا بھی ضابطہ بتایا، 4 شرائط اور 4 کنڈیشنز بتائے کہ اگر ان شرائط کا لحاظ کر کے اگر شکار کیا جائے تو شکار شدہ جانور حلال ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ اس ضابطے کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے تعلق سے کچھ احکامات اس آیت کریمہ میں بتائے۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ پچھلی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، جب پوچھا گیا کیا چیزیں حلال ہیں، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وہاں پر بھی کہا گیا تھا ابھی ایک آیت پہلے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں۔ کبھی کوئی چیز حلال رہتی ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں رہتی، کبھی پاکیزہ رہتی ہے لیکن حلال نہیں رہتی، ایسا بھی ہوتا ہے، پاک بھی رہنا ہو حلال بھی رہنا۔ ابھی دیکھیے ایک سالن ہے، حلال ہے نا، وہی اگر سڑ جائے، ہمارے زمانے میں سڑتا نہیں کیونکہ فریج ہے نا، بول رہا ہوں، اگر سڑ جائے، گوشت ہے حلال ہے لیکن سڑ گیا، سمجھ رہے، حلال ہے گوشت، بقرعید میں گوشت آیا لیکن اس کو آپ نے ایسے رکھا، وہ سڑ گیا ایک دن کے بعد میں، ایک دن کیا 4-5 گھنٹے کے بعد سڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے، طبیعت اسے کھانا گوارا نہیں کرتی، تو پاک بھی ہونا اور حلال بھی ہونا۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی پاک بھی پاکیزہ بھی رہنا۔ جیسے سڑ جاتی کوئی بھی چیز وہ پھر پاکیزہ نہیں رہتی، وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی گندگی روحانی اعتبار سے بھی آ جاتی ہے، جیسے بکرا حلال ہے، اس کو ذبح کرنا اور اس کے بعد کھانا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرنا کھانا، لیکن چوری کا ہے جانور حلال ہے لیکن چوری کر کے لایا ہے تو پھر اس میں بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار نہیں 1000 بار پڑھے تو بھی وہ کیا نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چوری کا ہے، اس کے اندر روحانی طور پہ خباثت آ گئی، وہ طیبات نہیں ہے، اب وہ طیبات میں داخل نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے طیب بھی نہیں ہے، سمجھ رہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے حلال ہیں وہ چیزیں جو طیبات میں ہیں، پاکیزہ ہیں، ہاں حلال بھی رہنا اور وہ پاکیزہ بھی رہنا، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی۔ میں نے دونوں مثال آپ کے سامنے رکھی، جسمانی اعتبار سے سالن اور گوشت کی مثال رکھی، روحانی اعتبار سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد جن کو کتاب دی گئی، اس میں یہود اور نصارہ دونوں داخل ہیں۔ اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آئی، قرآن کریم
اہل کتاب کا جب تذکرہ کرتا ہے اس میں دونوں یہ قومیں مراد ہوتی ہیں، یہود اینڈ نصارہ۔ فرمایا تمہارے لیے یہود و نصارہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اب یہ کھانے سے مراد کھانا نہیں ہے، کیونکہ کھانا تو غیر مسلموں کا بھی حلال ہی ہے۔ کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دے، اس کا کاروبار حلال ہے، آپ اس کی دعوت میں جا سکتے، اس کا ہدیہ آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر پوجا کا نہیں ہے، اس میں چڑھاوا کا نہیں ہے، چڑھایا نہیں ہے غیر اللہ پر یا بتوں پر، جائز ہے اس میں۔ اب اس کی خصوصیت تو یاد رکھیں، کھانا تو غیر مسلموں کا بھی جائز ہے، یہاں اہل کتاب کا کھانا سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ ذبیحہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ذبیحہ بولے تو یہود اور نصارہ اگر کوئی جانور ذبح کرے تو وہ جانور تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، سمجھ رہے؟ یہود اور نصارہ یعنی وہ نسلی اعتبار سے پکے یہودی ہوں، گرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان نہیں ہے، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھے، قرآن کریم پر ان کو ایمان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کے پکے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے ان کو، لیکن ایمان کس پہ نہیں ہے؟ قرآن پر نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، سمجھ رہے؟ بشرطے کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے کیا کیا ہو؟ کاٹا ہو، ذبح کیا ہو، کیونکہ اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ رسول اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، لیکن اللہ پر تو ان کا وشواس ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، گرچہ ماننے کا طریقہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی سمجھو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے ذبح کرتے وقت آپ کو پکا معلوم ہو گیا کہ یہ کیا کس عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، عزیر علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بات آ گئی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کاٹا جائے، ذبح کیا جائے جو بھی جانور، وہ حلال نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کاٹا گیا جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان کا کیوں نہ ہو، چاہے غیر مسلموں کا کیوں نہ ہو۔ مسلمان بھی اگر کسی ولی کے نام پر کاٹتے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کی جگہ بسمی عبد القادر جیلانی بول کر کے کاٹا، حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی کرتا ہے کہ پوچھو نا، بولا سمجھے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اب ہے نا یہود اور نصارہ دنیا میں بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اب جتنے بھی یہود و نصارہ آپ کو دکھتے نا، یہ صرف خاندانی ہیں، جیسے ہم میں سے بہت سارے مسلمان خاندانی مسلمان ہیں، اسلام بولے تو معلوم نہیں، کلمہ پڑھو بولے تو کلمہ آتا نہیں، نماز پڑھو تو نماز نہیں آتی، صرف کیا ہے؟ نام کے مسلمان ہیں کتنے کے۔ ایسے اب یہود و نصارہ دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن صرف نام کے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں آخرت سے، اللہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آج سب زیادہ تر دہریے ہیں، دہریے، اس لیے احتیاط کریں ان کے ذبیحے سے۔ قرآن ڈھونڈ لا یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے بول کر کے، کہاں تک جا کے آج کل آپ اگر پکے طور پہ آپ کو معلوم ہے واقعی یہ پکا یہودی ہے، سمجھ رہے؟ جیسے مسلمانوں میں آپ کو معلوم پکا مسلمان ہے، تو پکا یہودی ہے، پکا نصرانی ہے، تو پھر آپ ضرور کیا کرو؟ اس کا ذبیحہ کھاؤ، بشرطے کہ وہ نام اللہ کا لیا ہو ذبح کرتے وقت، سمجھ رہے؟ تو وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، آگے فرمایا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تم جو کھاتے ہو تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ کبھی ان کو ضرورت پڑے گی تمہارے کھانے کی، تم نے کھلایا ان کو، کھانا جائز ہے، کھلا سکتے ہیں مسلمان، جو ضرورت مند ہیں مسلمان کھلائے گا نا اپنا کھانا، سب کے لیے کھلا سکتے ہیں، اہل کتاب کو بھی کھلا سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی، کوئی بھی غیر مسلم ہو اس کو کھلا سکتا ہے اس کا کھانا۔ آپ دعوت کرتے تو دعوت میں آپ غیر کو بھی بلاتے، جائز ہے، آپ کا کھانا جائز ہے غیر کے لیے، سمجھ رہے؟ اسی طرح غیروں کا کھانا بھی ہمارے لیے بشرطے کہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا۔
تو اہل کتاب سے مراد اور ایک بات میری بات رہ گئی، اہل کتاب سے مراد نسلی اور خاندانی۔ اگر کوئی مسلمان تھا وہ مرتد ہو گیا اور کیا بن گیا؟ نصرانی بن گیا، یہودی بن گیا، یاد رکھیں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ مرتد ہے نا۔ مرتد کی سزا ہمیشہ اسلام میں ختم کرنا، اس کو واجب القتل بولتے ہیں، وہ تو دھرتی پہ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ تو اہل کتاب سے مراد اگر سکھ تھا، ہندو تھا، اس کے بعد عیسائی بن گیا پکا، نصرانی بن گیا، یہودی بن گیا، اس کا تو حلال ہے۔ اسی طرح خاندانی جو یہود ہے، نصرانی ہے اور وہ پکا ہے اپنے مذہب میں، اس کو پورا اس کے بارے میں معلوم ہے، گرچہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں ہے، ذبح کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے، اس کا ذبح بھی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو کر کیا بن گیا تھا؟ نصرانی بن گیا، اس کا ذبیحہ سمجھ رہے۔ تو اہل کتاب سے مراد ہوا ہے۔ فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ آگے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں میں جو پاک دامن، عفت، عصمت جن کی محفوظ ہے، ایسی مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ سمجھ رہے؟ ارے نکاح ابھی تک کھانے کی بات آئی، اب ایک اور چیز، انسان کی دو چیزیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے انسانوں کو، ایک کھانے پینا پیٹ، اور ایک ہے پیٹ کے نیچے کی چیز، سمجھ رہے؟ یہ جنسی ضرورت، جیسے 14-15 سال کا ہو جاتا ہے اس کو اس کی بھی بھوک لگ جاتی ہے، اسی لیے بولتے جیسے ہو جائے پٹ سے کیا کرو، نکاح کرو، ورنہ ادھر ادھر منہ مارے گئے، بدنام کرے گا، ماں باپ کو بدنام کرے گا، اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ فرمایا تو والمحسنات من المؤمنات، مومنہ جو عورتیں محسن ہیں، دیکھو محسنات کے دو معنی آتے ہیں، ایک شادی شدہ عورت کو بھی محسن کہا جاتا ہے، محسنات یہاں وہ مراد نہیں ہے، اور ایک مطلب محسنات کا کیا ہے؟ پاک دامن، عفت، عزت، اس کی ایک دم محفوظ ہے، کسی سے بھی اب تک اس نے منہ کالا نہیں کیا ہے، بہت پردے میں رہنے والی حیادار عورت۔ فرمایا مسلمانوں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ حسن اور جمال کو، مال اور کمال کو، ڈگری کو، خاندان کو مت دیکھو، کسے دیکھو؟ اخلاق کو دیکھو، دیندار ہے کیا وہ دیکھو۔ ایسی مومنہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ سمجھ رہے؟ ویسے اگر محسنات نہیں ہیں، بے حیا ہے، بے پردہ ہے، اس سے نکاح کریں گے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، سمجھ رہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ کون ہونا؟ لڑکی پاک دامن۔ آج دیکھتے ہیں، آج اس کو دیکھتے ہی نہیں لوگ۔ ہمارے نبی نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لڑکی سے، ایک ہے اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، ایک ہے مال ہے کیا دیکھا جاتا ہے، اس کا باپ کتنا بڑا پیسے والا، اس کا بیک گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ سب کیسا ہے، مضبوط ہے، تو پھر اچھا ہے، آڑے ٹائم میں کام آئے گا نا، میں کہاں تبھی لاس میں آیا تو میرا سسرا میرے کو سہارا دے گا، یہ نیت سے بھی کرتے۔ کچھ لوگ ہیں خاندان کو دیکھتے ہیں، خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو۔ کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورتوں سے شادی کرو، حسن جمال اگر اس کے ساتھ ہو بہت اچھا ہے، نہیں ہے اب دیندار بولے تو 1 نمبر دینا بولتے ہیں، اس کے ساتھ حسن بھی ہے، کمال بھی ہے، مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، ایک 0 بڑھانا بولتے ہیں، اس کی ویلیو بڑھتی ہے، سمجھ رہے؟ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، سب کچھ ہے، 0 100 ہے، دینداری نہیں ہے، وہ ایک کو ہٹاؤ، ایک کو ہٹاؤ، کیا ویلیو رہ جاتی ہے اس کی؟ نہیں سمجھے؟ ایک کے ساتھ 3 سننے ڈالو، ویلیو ہے، ایک نکال کے 3 سننے میں 3000 سننے ڈالے تو اس کو ویلیو نہیں ہے، کیا خان صاحب؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کرتے بعد میں پچھتاتے بعد میں پچھتاتے، پھر گھر گھر میں طلاق خلا کے واقعات نہیں آئے تو پھر کیا ہے؟ نیت خراب ہے، نیت
شادی کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، مومنہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، باحیا عورتیں ہیں، دیندار عورتیں ہیں، ان سے تم کیا کرو؟ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آگے ایک بات ہے، فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، فرمایا اہل کتاب کی جو محصنات، پاک دامن، باعفت، باحیا خواتین، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ خالی ون سائڈ، ٹو سائڈ نہیں، یعنی ایک مسلمان یہودی نصرانی جو خاندانی ہو، پکے یہودی اور نصرانی ہو، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا، واقعی اللہ پر بھی ایمان ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، آخرت پر ان کے ایمان ہو، گرچہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اللہ نے فرمایا، لیکن وہ محسنات ہوں، پاک دامن ہوں، باعفت ہوں، کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ابھی آپ کے سامنے کہا، ابھی کہاں ہے یہود و نصارہ؟ صرف نام کے ہیں، سب دہریے ہو گئے ہیں۔ دہریے بولے تو کمیونسٹ، مانتے نہیں کسی کو، بس انجوائے کرتے رہو، کوئی مذہب نہیں، نام کا ہے۔ اگر نام کے نہیں، آپ کو معلوم ہے ایک دم خاندانی ہے، پکے ہیں، تو پھر فرمایا محسنات ہیں، جائز۔ لیکن صرف مسلمان مردوں کے لیے یہود اور نصرانیہ کی عورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ لیکن مسلمان عورتیں یہود اور نصرانیوں کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ خالی ون سائڈ، ٹو سائڈ نہیں۔ مشرکوں کے بارے میں تو صاف ہے، نہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا ہے، نہ مشرکوں کو اپنی بیٹیاں دینا ہے، دونوں حرام ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف فرمایا۔ لیکن یہود و نصارہ کی عورتوں کے سلسلے میں ضابطہ کیا بتایا کہ یہود و نصارہ کی، واقعی وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو پھر ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن ان کے مردوں کو اپنی مومنہ مسلمہ عورتوں کو دینا جائز نہیں۔ ایک جاپانی بڑے انگریز نے، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس نے اس پر اعتراض کیا۔ وہ کیا؟ مسلمان یہودی نصرانیوں کی عورتوں کو شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں یہود و نصارہ کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا؟ ون سائڈ، جب ایک سائڈ سے جائز ہے تو دوسرے سائڈ سے کیوں جائز نہیں؟ تو ایک دیہاتی زبردست گہرا علم تھا اس کو قرآن حدیث کا، اس نے کیا کہا بولتے ہیں، دیکھو یہودی جو مرد ہیں، یہودی جو یا نصرانی مرد ہیں، یہودی عورتیں ہیں، نصرانی عورتیں ہیں، وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہودی اور نصرانی کی عورت مسلمانوں کے گھر میں آئے گی تو وہ اپنے نبی کے بارے میں اچھے الفاظ سنے گی، تعظیم سنے گی، عزت سنے گی کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنا احترام سے لیتے ہیں۔ وہ یہ سنے گی تو اس کو ذہنی طور پر کوئی ٹارچر نہیں ہوگا بلکہ سکون ملے گا۔ لیکن وہی اگر مسلمان عورت کسی یہودی کے گھر میں جائے گی، وہاں تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں ہے، وہ لوگ صبح و شام ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتے رہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے نہیں، تو پھر کیا ہوگی؟ مسلم عورت کے لیے ذہنی کفت کا سبب بنے گی، اس کو ٹارچر ہوگا، وہاں سکون سے نہیں رہے گی۔ اسی طرح کسی عیسائی کے گھر میں چلی جائے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعظیم سنے گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسلٹ، توہین، تحقیر، تذلیل اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ وہاں کیسے رہے گی؟ کیا خان صاحب کو سمجھ میں؟ یہی فرق ہے کہ مسلمان مرد ایک یہودی نصرانی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان عورت یہودی اور نصرانی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کون سے یہودی اور نصرانی کی بات کر رہا ہوں میں؟ واقعی یہودی اور نصرانی۔ اور آج کل علماء نے لکھا ہے، آج کل تو پورے دہریے ہی ہیں، اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے
کہ مسلمان کسی یہودی نصرانی عورت کو، اب تو مسلمان عورتوں میں ہی محسنات نہیں ہے تو پھر اہل کتاب میں یہودی نصرانیوں میں محسنات کہاں ہیں؟ پاک دامن، پاک دامن، پاک دامن بولے سمجھتے؟ پیور، کسی غیر مرد نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کو بولتے پاک دامن۔ مسلمان میں نہیں ہے، جو بھی کالج میں ایک پیر رکھی گیا، کالج کیا اب تو ہائی اسکول سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اتنا گندا ہے ماحول۔ خیر، تو والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، فرمایا اہل کتاب کی جو محسنات ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، ابھی شرائط، کنڈیشن سنو کہ مومنہ عورتیں یا اہل کتاب کی جو محسنہ عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کو تم ان کا مہر دو، مہر دینا ضروری ہے، جب تم ان کا مہر ان کو دو، مہر کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے، مہر دے کر کے کیا کرنا چاہیے سب جانتے ہیں۔ مہر کیا بھی مہتوا اور فضیلت پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مہر نکاح میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے عام طور پر کہ میں نے تجھے قبول کیا، تو نے مجھے قبول کیا، لیکن بیچ میں کیا آتا ہے؟ اتنے مہر کے، مہرنڈ پگرم آتا ہے، مہر کے عوض میں بول کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا آتیتموہن اجورا، اور دوسرا شرط فرمایا محسنین، پاک دامنی اختیار کرنا، نکاح کرنے کا ارادہ ہو، ارادہ کیا ہو؟ نکاح کرنے کا ہو۔ محسنین بولتے ہیں ذمہ داری کو لینا، نکاح کا ارادہ، محسنین، پاک دامنی اختیار کرنا کہ میں نکاح کروں گا تو میری عزت محفوظ رہے گی، میں اپنے جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے میں پورا کر سکوں گا، اور نکاح کے وجہ سے ایک ذمہ داری آتی ہے سر پر، وہ ساری ذمہ داری میں اپنے سر لوں گا، سمجھ رہے؟ بہت سارے فرائض، بہت سارے حقوق نکاح سے متعلق ہیں۔ تو نکاح بولے تو کوئی تین، ایک دو تین چار حرف کا لفظ بہت معمولی مت سمجھے، نکاح بولے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس عورت کو اپنی زندگی میں لینا اور اس کا اچھا برا سب کچھ اپنے سر لینا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا محسنین، ارادہ نکاح کا ہو، اس کے ساری ذمہ داری اپنے سر لینا، یہ ہے۔ غیر مسافہین، فرمایا غیر مسافہین، شہوت رانی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اپنے شہوت پوری کرنے کے لیے نہ، خالی پیلی اس کا ارادہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ خالی اپنا شہوت پوری کرتا ہے، بعد میں اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، یہ ارادہ نہ ہو، سمجھ رہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل مردوں کا معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، ضرورت پوری کرتے، خالی جنسی ضرورت پوری کرتے اور اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا نہیں کرتے، غلط ہے۔ فرمایا غیر مسافین، صرف محض شہوت رہانی کے غرض سے تم نکاح کرنے والے نہ، بلکہ پاک دامنی اختیار کرنا، اس کے سارے حقوق ادا کرنا۔ فرمایا اسی طرح مسافہین کا معنی زنا کرنا، ایک ہے نکاح کر کے اپنے اس میں لانا، گھر لانا، اور ایک ہے بغیر نکاح کے کیا کرنا، کچھ پیسے دے کر کے لے کے آنا۔ غیر مسافہین، زنا کرنے کا ارادہ نہ ہو، کھلم کھلا بھی زنا کرنے کا ارادہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اسی طرح خفیہ طور پر دوستانہ تعلق اپنانے کا بھی ارادہ نہ ہو، خفیہ طور پر۔ آج کل کے اصطلاح میں وہ لیو ان ریلیشن کیا شپ ہے نا، فرینڈ شپ، دوستانہ رہتے ساتھ میں، شادی وادی کچھ نہیں، ساتھ میں رہتے میاں بیوی کے جیسا، اسے بھی ابھی قانونی حیثیت دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا متخذی اخدان، نہ کھلم کھلا زنا ہو، نہ چھپ کر کے زنا ہو، یہ چھپ کر کے زنا ہو رہا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ غیر مسلم کرتے تو میرے کو افسوس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، قرآن نہیں ہے، لیکن مسلمانوں اس طرح کر کریں، کھلم کھلا قرآن کریم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ولا متخذی اخدان، کسی بھی مومن کو اپنے گھر میں تم لا رہے ہو تو نکاح کر کے لانا، زنا کرنے کے ارادے سے بھی نہ ہو اور خفیہ طور پہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو۔ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا متخذی اخدان۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ،
اور جو کوئی انکار کر دے ایمان کا فقد حبط عملہ، اس کے تو اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ایمان اگر کوئی چھوڑ دیا، مرتد ہو جائے، ایمان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے، ایمانیات کے بہت لمبی فہرست ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، اللہ، اللہ کے رسول، آخرت، سارے انبیاء، ساری آسمانی کتابیں، فرشتے، قیامت، اور پھر پل صراط، جنت، جہنم، بہت ساری چیزیں، تقدیر وغیرہ وغیرہ، فرمایا اگر ایمان کا انکار کوئی کر دے، اس کے تو اعمال ضبط ہو گئے، باطل ہو گئے، سمجھ رہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس لیے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سمجھو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اس کے بچوں کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، تو پھر مسلمان کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں تو تم نکاح کرو، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے پھر اس کے کنٹرول میں تو نہ یہودی بنائیں گے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو اجازت ملی ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا کر کے نہیں، ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گا، کیونکہ ایمان کا اگر کوئی سودا کرے گا ہو گیا کام سے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، تم نے کیوں یہودیہ کو شادی کیا؟ کہا اللہ نے اجازت دی ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کیوں روکتے ہیں، آپ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو، بد اخلاق ہو، وہ آ کر کے تمہارے بچوں کو بھی بد اخلاق، بدکار بنا دے، اور پھر تمہارے بچوں کا ایمان ختم۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ اس طرح کی اولاد ہو، اس طرح کی نسل ہماری احتیاط کے طور پہ نہیں کرے، بعد میں اس کو طلاق دیا انہوں نے، سمجھ رہے؟ دیکھو اس زمانے کی بات ہے، تو اس زمانے میں کتنا احتیاط کرنا پڑے گا۔ نہیں، اللہ نے اجازت دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اب یہودی نصرانی ملنا مشکل ہے، سمجھ رہے، پورے دہریے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایمان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، تم نے یہودی نصرانی کو گھر میں لا کر پالا اور تمہارے بچے بھی کیا بن رہے ہیں؟ یہودی نصرانی بن رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے؟ ارے نسل ہماری جو ہے نا، یہ بہت بڑی پراپرٹی، ہماری سب سے بڑی پراپرٹی نسل ہے، اولاد ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ آدمی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سب سے بڑی پراپرٹی ہے یہ، اب اس کو برباد کر رہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہے، غلط بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں، آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیک، صالح، مومن عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ بچے کے اوپر ہے نا اس کا ماں کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، ماں جیسی بچے ویسی، بولتے ہیں نا ماں کی گود ہے نا سب سے پہلا مدرسہ بولتے ہیں اولاد کے لیے۔ اب ماں کیا کر رہی ہے؟ صبح و شام موبائل دیکھ لے کے رہتی ہے، تو بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ بچہ باہر میں آنے کے بعد میں انہیں بھی موبائل پکڑے گا، کیا خنزہ؟ پہلے زمانے میں قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا تھا، بچے بھی کیا بنتے تھے؟ باہر آتے ہوئے نیک بنتے تھے۔ اب صبح و شام آنکھوں کے سامنے گندگی، تو بچے بھی گندے نہ ہوں گے۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کو ضائع ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔